حضور علیہ السلام نیز خدمت بابرکت مز آوارز کرن عرض کرن جلیل القدر صحابہ علیہ رضوان ہن شان ازمن حضور علیہ السلام فرمو اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم فہددیتم فرمو میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے میں ان صحابہ ستار کر مانند یہ مومن یسن دوئی اقتداء کریو ہدایت لبیو مرحبا یسن دوئی یہ میں صحابہ عرض کرن دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک اس بولنے تو پن ذات اقدس از متعلق کیا تھا سبحان اللہ کا سمجھو گو پتہ چلو نماز پڑھن پت روز دھون پت زکاة دین پت اعمال صالحہ کرن پت باقی فرائض و واجبات مقدات و مزگزرن پت صحابہ کرام شوق گزن صحابہ کرام خواہش من صحابہ کرام یسن اس بوزہاں شان حضرت رسول نازنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کے فرماوین میں انہوں فدا کاروں اگر تے فرض نماز پر مجھوں کے سنوائے پھر بڑی ہوئی تس کال تیا یعنی امس کیا نہیں ارچائی مگر حضور علیہ السلام فرمو ذکر الانبیاء من عبادہ فرمو انبیاء کرام ذکر خیر کارن چھو عبادت اسمزی شمار سبحان اللہ بڑی بڑی تو شنہ تھکمت سو پر جائے سبحان اللہ ونستی دی و عجر پروردگار کودا عجر بوزمت چھو نا حضور علیہ السلام فرمویس اکلیٹ بین سبحان اللہ کیسے لیٹے انہیں پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ سنزاد اقدس فرمو کوہی احدث برابر یہ تم اس نام اعمال اسمز عجر سبحان اللہ اللہ گوڑ کر حبا عرض امزن میں پات کو جب پر عزیز رفیق چی ایشو نا ٹھیک روزن کے اسے مجھے پر نزدیک پام تھوڑا دمو یو ہے نا تاہیو دمو اس کاشر پر فن با ادب چھپا نا ضروری شو نا اس پات کو بھی ہن کے کیونکہ مزید پاکس من شن سے کہترین کے کہہ دیئے دے مجھے کاشری دے آدمی میں کیا کروں بہرحال با ادب چھو با نصیب بے ادب چھو بے نصیب تو بگیو سارس کرن وشن چھو یہ پڑھن میلاد خونن یعنی یم بشتی کر شوکن محبتن لولن کرک محفل میلاد اکسن کیا اس بوداؤں حضور علیہ السلام شان عظمت بجر تھذر کیا ماشاءاللہ کیا حضور علیہ السلام شان جبریل علیہ السلام ملائکہ کے جو سردار ہیں اللہ اکبر آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کسبنا میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے تو سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکر کا ذکری اللہ اللہ میں نے تمہاری ذکر کو اتنا بلند کیا کہ جعلت ذکر کا ذکری میں نے اپنی ذکر کو یعنی تمہاری آپ کے ذکر کو اپنا ذکر ٹھہرایا جعلت ذکر کا ذکری یعنی فمن ذکر کا ذکرنی جس نے آپ کو یاد فرمایا یا جس نے تم کو یاد فرمایا اس نے مجھے ہی کو یاد کیا اللہ اکبر جس نے تمہاری ذکر کی اس نے جو میری ذکر کی سبحان اللہ اللہ اکبر چونکہ حدیث شریف جو میں نے بیان کی ہے نا خطبہ مسنونہ کے اندر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو ہے اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ اب جو آقا علیہ السلام کی ذکر کرے ماشاءاللہ شان و عظمت بیان فرمائے سبحان اللہ اس کی شان کا بھی کیا کہنا ہے کیونکہ اگر قرآن مجید اس کھولو اللہ تبارک و تعالی فرماون والضحى والليل اذا سجى
ربی کریم آئینو تگرب بازات خود پنس محبوب سن تعریف کرن ذکر کرن پان نشان بیان کرن توے وننا شک خدا ہے ذاکر میرے نبی کا کبھی یہ ذکر ختم نہ ہوگا ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے بارہ صحابہ نے عرض کیا اخبرنا عن نفسک اللہ اکبر ہمیں جو ہے اپنی ذات اقدس کے بارے میں باخبر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ آقا علیہ السلام کی حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ ذکر الانبیاء من عبادہ انہیں انبیاء کرام کا ذکر کرنا ان کی شان عظمت بیان کرنا ان کا جو ہے میلاد شریف بیان کرنا یہ کیا ہے من عبادہ عبادت میں ہی شمار ہے کوئی غیر شرعی کام نہیں یہ کوئی گناہ کا کام نہیں اگر آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا تو دنیا کی کوئی طاقت میں روک نہیں سکتی ہے چاہے صبح ہو شام ہو دوپہر کا وقت ہو رات ہو جس وقت بھی ہم آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کریں تو ثواب ہی کا کام ہے کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ فمن ذکرک ذکرنی پس جس نے جو ہے آپ کو یاد کیا مان لیجئے اس نے میرا ہی ذکر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھی ملا دیا یاد کیجئے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا یہ طویل واقعہ ہے تو زیادہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وقت کی تنگی دامنگیر ہے وقت کی جو ہے نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جو ہے چھوٹے موٹے چند کلمات عرض کرنے جا رہا ہوں قرآن و سنت کے حوالے سے امام حاکم امام اور امام طبرانی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں یعنی جو محدثین گزرے ہیں آج کل جو ہے جو چار پاپولر پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن محدثین نقل فرماتے ہیں انہوں نے نہیں لکھا ہے کہ ھذا حدیث ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے نہیں لکھا امام مالک امام حاکم اور امام طبرانی علیہ السلام حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر لغزش سردد ہو گئی پھر جب آپ علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا بعض روایات کے مطابق 300 برس تک اور بعض روایات میں آئے کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد 350 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر 300 برس یا 350 برس تک روتے رہے تھوڑی سی لغزش معمولی سی لغزش اللہ اکبر لیکن 300 برس یا 350 برس گزر جانے کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تغفر لی اے اللہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں انہیں آپ علیہ السلام کے نام اقدس کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میری لغزش کو معاف فرما دیجئے تو وہاں سے جواب ملا کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کو کہاں پہ دیکھا ہے تو کب دیکھا ہے یہ تو معلوم پہلی سے نا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کیف عرفت محمدا، اے آدم علیہ السلام پہلے تو یہ بتاؤ کہ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ اونچی آواز کے ساتھ بولیے نا سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ آج ایام ماہ رمضان چل رہے ہیں، جیسے روزے دار بیٹھے ہیں سامنے، جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ میں تو کشمیری میں بیان کرتا ہوں، اصل میں تو یہ جو مولانا صاحب ہیں نے مجھے اشارہ دیا، یہاں مطلب باہر کے چند افراد ہیں تو وہ تو اردو میں کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اب کیا کریں گے، میں کشمیری میں بیان کروں یا اردو میں بیان کروں؟ اصل میں لذاذت جو ہے، لذت جو ہے نا، وہ تو کشمیری زبان میں ہے۔ باہر گئے تھے ہم، وہاں نشپنڈی گئے تھے مطلب بیان کے لیے، لیکن وہاں چند جو وہاں رہنے والے تھے انہوں نے کہا کشمیری زبان میں سنا ہمیں جو ہے دل خوش ہو رہا ہے، مطلب اس میں چاشنی ہے، لذت ہے، لطافت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہونے کے باوجود، علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود آدم علیہ السلام کو سوال کرتا ہے کیف عرفت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک فانفخت فی من روحک۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے یا اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، پھر اپنی طرف سے میرے جسد اقدس میں روح ڈالی، اللہ اکبر، رفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، رفعت راسی، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے تو میں نے عرش کے جو ہے پایوں میں کلمہ حق یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب لا الہ الا اللہ دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو پھر جب میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ اللہ، تو میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کہ مخلوق میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر آپ کو کوئی محبوب نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، تو جواب ملا صدقت یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اے آدم علیہ السلام تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، انہو لأحب الخلق الی، انہیں بے شک وہ کون، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے نعت کا کشمیری زبان میں کیا فرماتے ہیں؟ لول نبی اسبر خدا پان مدکنی کر خدا پان اللہ صلی اللہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دور پیٹھ موسیٰ علیہ السلام جتن دیدار مگر سالہ گسلیم خدا پانے اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب رہبر و رہنما نبی زان دیوانان در قرآن خدا پانے اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ یستاسی کران جنابن یاد. ماشاءاللہ آج جو یہاں کے رہنے والوں نے جو اس محفل کا انعقاد کیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ذکر خیر کرنے کے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں یہ محفل سجائی گئی ہے. کشمیری زبان میں کیا فرماتے ہیں نعت خواں ماشاءاللہ اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے، یستاسی کران جنابن یاد مغفرت تذکران ماشاءاللہ، یعنی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں لگا رہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مہربان ہو کر جو ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے جو گناہ جو ہے بخش دیے جاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی دعا قبول فرماتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے. جس طرح جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کو جو ہے عرش پائیوں میں دیکھا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کو وسیلہ بنا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اقدس کے صدقے، نام اقدس کے وسیلہ سے میری لغزش معاف فرما دیجیے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم علیہ السلام صدقتا، یعنی آپ نے سچ کہا. یہ جو میرے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. وَإِنْ سَأَلَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، اب جب آپ نے ان کے وسیلہ سے دعا مانگی اللہ اکبر تو میں نے تیری لغزش کو معاف فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیر. وَإِنْ سَأَلَنِي بِحَقِّهِ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، امام طبرانی امام حاکم نقل فرماتے ہیں سبحان اللہ. تو علامہ جامی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں اس بات کی ترجمانی کرتے ہوئے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے کئی بار، لیکن یاد ہوگا یا نہیں ہوگا ماشاءاللہ دیٹ از سیکنڈری کوسچن. کس کو یاد ہوگا کس کو یاد نہیں ہوگا. کیا فرماتے ہیں علامہ جامی علی رحمہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیعت نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوح ازگر کے نہ جینا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ذات اقدس کے بارے میں باخبر کیجئے. in other words یعنی بالفاظ دیگر ہم آپ کی شان میں کچھ سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. صحابہ خواہش مند اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ صحابہ کو نمازوں پر ناز نہیں تھا، روزہ تو رکھتے تھے لیکن ناز نہیں تھا، زکوٰۃ تو اپنے مال کی نکالا کرتے تھے سالانہ ایرلی، لیکن ناز تو فخر نہیں تھا. اچھا حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی ان کو، کئی بار کعبہ معظمہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، وقوف عرفات ایٹسٹرا، باقی دیگر جو مناسک الحج ہیں، حج کے جتنے بھی کام ہیں وہ تو کرتے تھے لیکن کبھی ناز نہیں کیا، کبھی ناز نہیں کیا. تہجد بھی پڑھا کرتے تھے لیکن ناز نہیں تھا ان کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ علامہ اقبال شاعر مشرق کلندر لاہوری کیا خوب فرماتے ہیں، مٹاتے ہیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دیکھو ہماری نبی کی شان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. صحابہ عرض گزار ہوئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنا عن نفسک. ماشاءاللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شان بیان فرمانے لگے. فرمائے میرے صحابہ انا دعوت ابی ابراہیم
ابراہیم و بشارت عیسیٰ. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے کیا؟ میں تو اننت ناگ سے جو ہے گاڑی چلا کے آیا نا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے چلا آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا بیمار ہونے کے ناطے. لیکن پھر بھی جو ہے آپ کو یہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ غیرت مند ہوتا ہے. مومنین جو ہوتے ہیں ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے. کون سا جذبہ؟ ایمان کا پی ڈی پی کا جذبہ، این سی کا جذبہ، بی جے پی کا جذبہ نہیں. ان کے اندر جذبہ اسلام ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ رسالت سے ہم سب کو بولیے، آپ ڈریے مت. نعرہ رسالت سے ہم سب کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پاک ہے، اس کا بیڑا پاک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان بیان فرمانے لگے جب صحابہ نے اصرار کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. سبحان اللہ. پورا مجمع بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ میں یہ بھی فرمایا وبشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری. سبحان اللہ. خوشخبری، بشارت میں خوشخبری. کون سی خوشخبری؟ اگر آپ سورہ صف کو پڑھ لیں گے تو سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ. اسی بات کا جو ہے ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا وبشارت. تو اللہ فرماتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کیا؟ انی رسول اللہ علیکم، میں جو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے طرف سے آپ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. مصدقا لما بین یدی من التورات، یعنی جو ہے مجھ سے پہلے جو تورات شریف نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ، اور ایک شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. یاتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، اسمہ احمد، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو کشمیری نعت خواں جو ہوتے ہیں نا، مطلب انہوں نے قلم اٹھایا تو قلم بند کیا اس کو ایسے، جیسے حدیث شریف میں آیا کہ اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد. آپ علیہ السلام کی شان ہے، آسمانوں میں جو ہے آپ کا اسم گرامی احمد ہے اور زمین میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نعت خواں کس طرح ترجمانی کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں نام احمد من چھو بر افلا بمحمد علم زمین اسماز اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. عباس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیغمبر گزرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی بنی اسرائیل کو آگاہ کیا کہ میرے بعد جو شان والے، عظمت والے، بے مثل و مثال رسول تشریف لانے والے ہیں، ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں میں ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے سنی صحیح العقیدہ نوجوان ہوتے ہیں، جب یہ کالج میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، وہاں ان کو جو ہے کلاس میٹ ہوتا ہے جو مرزائی ہوتا ہے.
مرزا احمد قادیانی کا جو ہے فالوور ہوتا ہے تو وہ ہمارے ان سنی نوجوانوں کو جو ہے ان کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو جو ہے اپنی طرف کھینچ کر لاتا ہے اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے سورہ صف میں یہ بشارت دی ہے کہ میرے بعد جو تشریف لانے والے ہیں نا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کا نام اسم گرامی احمد ہے تو مرزا احمد قادیانی کے جو فالوور ہوتے ہیں وہ تو یہاں مراد لیتے ہیں کہ العیاذ باللہ منہ وہاں مراد ہے نعوذ باللہ احمد قادیانی نعوذ باللہ استغفر اللہ تو ہمارے جو سنی نوجوان وہ بھی خطرے میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان بیچاروں کو جو ہے مطلب دنیاوی تعلیم ہوتی ہے وہ تو ماشاءاللہ بی ایڈ ہوتے ہیں بی ایس سی ہوتے ہیں ایم ایس سی ہوتے ہیں ماشاءاللہ بی ٹیک ہوتے ہیں ایم ٹیک ہوتے ہیں بہت ساری ڈگریاں کر کے مطلب بازار میں نکلتے ہیں لیکن اسلامک لٹریچر کا ان کا مطالعہ نہیں ہوتا ہے اور نہ علماء سے رابطہ ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تو تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں شاید جو صحیح بتاتا ہے لیکن اگر ان کو معلوم ہوتا کہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرمایا اپنے صحابہ میں یعنی اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا وبشارت عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری میں ہی ہوں انہیں وہ احمد کوئی دوسرا احمد مراد نہیں ہے بلکہ وہاں پہ مراد ہے احمد سے مراد حضرت محمد رسول اللہ کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے الفاظ ہے فرمایا لی خمسۃ اسمون میرے تو 5 نام ہیں انہیں اسماء گرامی تو بہت سارے ہیں لیکن اس حدیث پاک میں 5 ناموں کا ذکر آیا ہے سبحان اللہ فرمایا انا محمد و احمد انا محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محمد بھی میں ہی ہو اور احمد بھی میں ہی ہو سبحان اللہ لہذا کسی جو ہے دوسرے احمد کو نبی تسلیم نہیں کرنا کیونکہ آقا علیہ السلام نے پہلے ہی بتایا آج سے جو ہے 1400 برس پہلے ہی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا انا خاتم النبی میں آخری نبی لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قریباً 30 افراد ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ہوں گے وہ اپنے دعوے میں جھوٹے انہی میں سے ایک ہے مرزا احمد قادیانی لہذا میرے نوجوانوں دوستوں عزیز اور رفیقوں ان کی باتوں میں نہیں آنا شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ آقا علیہ السلام نے فرمایا الشیخ فی قومہ فی کالنبی فی امتہ فرمایا شیخ کامل اپنے جو ہے قوم میں اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک نبی اپنی امت میں ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ کامل شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں پر لگزے تسپہی گمبرس یسند دورس رسول خدایس شاہی سلطانس یوسپان نعمت ہیوی پانس دی تو ایک شاعر فرماتے ہیں اردو ماشاءاللہ اشعار میں طرح کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری جب قیامت کا جو ہے دن برپا ہوگا کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری لیکن میرے نبی کے لب پہ یعنی ہمارے نبی کے لب پہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لہا ہوگا انا لہا ہوگا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ ماشاءاللہ اس دل افروز ساتھ پہ
سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے عالم، ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ، اونچی آواز کے ساتھ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا والا ہے، بڑی شان والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دلہا، ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہی نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی لامکان تک اجالا ہے، جن کا وہی ہر مکان کا اجالا، ہمارا نبی، کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گلو ہر شجر میں محمد کا نور ہے، تنس نورس غت کاران جی روز شب شمسو بڑی ونشتی لگ ہوئے آتی جمال از چولا حمد بریت ذل جلال اسمیلا حجر پرنگران دیدارس از چولا اسمیلا شک پرنگران انتظارس از چولا اسمیلا از چولا میلاد از جلالس حمد پریت ذل جلالس از جلالس میلاد از جلالس از جلالس از جلالس میلاد تن پیون سجد ترون دعا مگا او سیر بست رحم کریزم امت کی سہالس از جلالس میلاد از جلالس انہوں میں انہوں بزرگوں دوستوں کریو تے فصل پانے، یہ مشان بڑی بے مثل مثال حضور علیہ السلام یہ انبیاء کرام ہمیں تائیدار نش تولد سبدن بیتی یاد کر، یہ موشر زنس انگٹ اسم دی یاد کر، اللہم اغفر لے امتی، اللہم اغفر لے امتی، امتی اس پجنو تم ویز ویز یاد کری، اتنش دلیل چھاڑنی، یس مجلس تو توجہ، یس محفل حضورن ہندی لول منعقد کرنے یہ نا تچن دلیل چھاڑنی، دلائل تو بہت سارے ہیں، تو توجہ مگر یہ پڑھ عرض تو جس کے میں کہ جامع ترمذی اور صاحب مشکات روایت کرن کی حضور علیہ السلام و پنن میلاد شریف پانے بیان کرنا، سبحان اللہ، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی دیکھنا چاہے تو دکھا بھی سکتے ہیں، ماشاءاللہ جامع ترمذی اور صاحب مشکات اور اکابر علماء کی میں روایت کوٹ کرمت پنن زخیم تو مستند کتابن مت، اچھا کہ حضور علیہ السلام فرمو پنن میلاد شریف ذکر یہ میں آئی، فرمو اللہ تبارک و تعالی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام منتخب، سواری مخلوق میں چنین حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پنی نسب نام کی ذکر کر، یہ جو میلاد سنا انہیں دیٹ مینس کہ پانون یون بیان کر، پانون یون بیان کر، تشریف آوری ہی ذکر کر، یہی تو میلاد ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، حضور علیہ السلام فرمو یہ جو اولاد و مسجد اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ جو اولاد و مسجد بنی کنانہ مز قریش مز بنو ہاشم، فرمو بنو ہاشم مز چنی نہیں، سبحان اللہ، یہ میلاد،
میلاد شریف کس موقع پر کر حضور علیہ السلام ولادت باست بیان یا شان عظمت معجزات ذکر کر کمالات ذکر کر ماشاءاللہ اتنے گہن سائیڈ افیکٹ کمیز جیس پروردگار تب وہ آج کا دبر خدا شاہد کہ وہ لوگ قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. ماشاءاللہ اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. ایسی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. بکیو سارت کر حضور علیہ السلام فرمو پہنے صحاب سے فرمو وارو یومی اللتی رات حین وضعتنی وقد خرج لنور اضاء لها منه قصور الشام. فرمو بجز پنی والد مائدہ سن ندار سخاب یسدمو سانی ولادت باسادت وشوشو کیا نوری پاک دراؤ پتنیات حرمز ایمی نوری پاک کے برگل گئی ملک شامی محلات روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں نظارہ ہو جو اس نے میری جو ہے ولادت باسعادت کے وقت دیکھا ہے. سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ. جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن عطر سے نور پاک ظاہر ہوا تو ملک شام میں جو محلات تھے وہ بھی چمکنے لگے. سبحان اللہ وہ بھی منور ہوئے. اللہ اکبر. تو بولا نا نذیر احمد پامپوری عطر اللہ مرکدہ جانتے ہوں گے آپ. مولانا نذیر احمد پامپوری صاحب انجینئر جو گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے جملہ اموات المسلمین کے ساتھ. اچھا وہ سرز کرن مولانا نذیر احمد پامپوری صاحب اندن کلم تو کرن کلم بد کشتر لفظن کشتر سمجھے کشتر پٹ دبن گاش والمس کاش آو عالمس کٹ گئی دو یام کور مالکن نور ظہور نور سیدالم کئی منور از شنا میلاد خیر البشر عاشقو پرا کوچ بازر شنا میلاد خیر البشر خوش خبر دام و شہر شنا میلاد خیر البشر شنا میلاد خیر البشر خوش خبر وطمتی کا شہر شنا میلاد خیر البشر. شاباش وقت اس تنگی میں تو نظر تھے منچے ازائن تا دبا 7 منٹ چھا بارا جی منٹ نموت شوق بسی موضوع اگر آپ پٹ کات کرو نا رات تے کام ہے تو بہرحال بہت عرض کرن اس آیت کریمہ تلاوت کر ہوتیا گو صاحب تکات ریٹیو صاحب زبان اوس جی جذب تم اس یتن اس بوزھو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے نماز روز زکاة میں عرض کو سوری اس کر مگر ات پر نماز اللہ اکبر کہ آشکس چھن تو تائن قرار ملن جو تائن سو معشوق سن ذکر بوئے. سبحان سیدھی بات ہے بالکل. اللہ اکبر کبیرات بگیار کرن حضور علیہ السلام فرمو انبیاء کرام ذکر خیر کرن عبادت من شامل جامع ترمذی شریف صاحب مشکات کی روایت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرن جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب صبر جماعت سے بھی تشریف تھے ینتظرونہو یہ منشو انتظار
مکمل کر انتظار محمد رسول اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے صحابہ کی ایک جماعت اللہ اکبر جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار تھا. جامع ترمذی کی روایت ہے, صاحب مشکات نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے. فرمایا یہ مصحف سے موجود آقا آدم علیہ السلام صفی اللہ. صحابہ میں سے ایک اٹھا تو کہنے لگا آدم علیہ السلام صفی اللہ. اللہ اللہ. دوسرے صحابی اٹھے تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ. تیسرے اٹھے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ. تو چوتھے اٹھے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ. بعض روایت میں قدیم اللہ, بعض میں نجی اللہ. دونوں روایت اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. ان حضور علیہ السلام و تجریب عجیب فرموک میں انہوں فداکارو قد سمیت کلامکم عجبکم. میں بہت توند کلام میں بہت توند کلام بے توند تعجب کرن یہ دوش ہے. حضور علیہ السلام و کرن مانا کہ میں انہوں فداکارو تو کیا اس وقت انبیاء سابقین ذکر نماز پڑھ جائے برای مجلس کے جائے تلاوت ہوتا ہے. انبیاء کو ذکر کرنے سے کیا ملے گا یہ نہیں فرمایا, بلکہ میں قرآن میں نے تو کہا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من عبادہ. انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت میں ہی شمار ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہی وجہ ہے کہ صحابہ انبیاء سابقین کا ذکر خیر کرتے تھے, ان کے جو ہے القابات ہیں ان کا ذکر فرماتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ای بہت ہند کلام آت پر تعجب کرنی دوش, لیکن منع فرموک نہیں کہ بلکہ تصدیق فرموک آدم علیہ السلام صفی اللہ ہوا کذالک, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہوا کذالک, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہوا کذالک. الغرض کہ حضور علیہ السلام سے تصدیق کریں منع کو رکھ منع کو پتہ چلا یہ کچرا ٹھیک. ہاں یس میں نے نوجوان اچھوانا سے this point should be noted in our minds and diaries also. یہ تھی لکھت انبیاء کرام تی صحابہ کرام تی انبیاء کرام نے ذکر خیر کرن. اچھا ماشاءاللہ آج سنت والجماعت سے وابستہ چھ تمن تش انبیاء کرام نے ذکر کرنے خوش لگا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد ہے ان ذکر صالحین تنزل الرحمہ. فرمایا کہ جہاں پہ صالحہ کا ذکر کیا جائے, جہاں پہ صلحاء کا ذکر کیا جائے, صالحین کا ذکر کیا جائے, جو نیک لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جائے, ان کو یاد کیا جائے, چاہے ان کا میلاد بیان کیا جائے, ان کے کمالات بیان کیے جائے, ان کی عظمت شان بیان کی جائے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے لہذا کوئی روک نہیں سکتا. آپ جو ہے ربیع الاول شریف کے موقع میں ربیع الاول شریف کے ایام میں بھی جو ہے محفل میلاد کا انعقاد کر سکتے ہیں. تو ماہ ربیع الثانی میں بھی تو سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں, کسی بھی جو ہے مہینے میں آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے ذکر کر سکتے ہیں, ان کی شان میں جو ہے محفل بلا سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. نہ قرآن پاک میں کہیں منع اور نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع. اچھا بہت عرض کرن کی حضور علیہ السلام فرمو میں نصاب علاوان حبیب اللہ خبر دورا کا ہو جاؤ باشوس خدا عزل جلال سن حبیب دبید کو ٹوٹ. باشوس پتہ چلا حضور علیہ السلام چھپانی شان پانے بیان کریں ماشاءاللہ کو ذکر مصطفیٰ کرن چو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تو جو نبی سے شان بیان کرن چو سنت الہی تھی. بالکل. ابو ناشکر قرآن منشد تعریف چین موجود بپرہائی آئی آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا چونکہ ٹائم بہت بکر آخر پر خدمت عرض یا یہ کچھ چلا ذہنوں ٹائم ہوتا ہے اذان انشاءاللہ بعد نمازی کرب مجید تھے امام صاحب زبداری امیک تھوڑا ذکر انشاءاللہ عزوجل کیا پلنوی موقع تو سوات نبو توی تامت اذان کیس انشاءاللہ نماز مغرب خد سیری حضرات ہیں سب بدی خاص خیال سب کریں درست امپت کیس نماز مغرب ادائی کی انشاءاللہ تمپت عائشہ اکی ماشاءاللہ مدلل مفصل